دوستو میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے سوچنا نہیں پڑتا کون سی آیت پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں کہ صحابہ کی فضیلت میں آیا ہوا ہے، سوچنا نہیں پڑتا۔ میں کبھی پہلے سے صحابہ کی فضیلت میں کوئی آیت سوچتا نہیں، جو آیت پڑھ دوں گا وہ انشاءاللہ صحابہ کی فضیلت ہی میں ہوگی۔ کہنے والے نے کہا کمالات ان کے بسط عزت و شان کلام الہی کے پاروں میں چمکے، کلام الہی کے پاروں میں چمکے۔ میں آپ کو بتا دوں صحابہ کیا ہیں، کسی دور میں، کسی صدی میں، کسی طبقے میں سب آدمی جنتی ہو جائیں، کوئی جہنمی نہیں رہے، وہ طبقہ جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اور قیامت تک صرف صحابہ کرام کا طبقہ ہے، سارے کے سارے جنتی ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو جنتی نہ ہو۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جنت کے مالک فرما رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ اس سے پہلے صحابہ کرام کا تذکرہ ہے اور مہاجرین کا، انصار کا، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے، انہی میں سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سب ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کس پیار سے فرمایا ہے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ ان میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سنیے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ پہلے کیا ہے، اپنے وعدے کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں مفعول جو ہوتا ہے اس کو بعد میں ہونا چاہیے، پہلے ہو جائے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صحابہ کرام کی اتنی اہمیت ہے، اپنے وعدے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ذاتیات کا تذکرہ کیا، ان کے اشخاص، ان کی شخصیت کا تذکرہ کیا۔ اور کچھ لوگ جو بٹوارا کرتے ہیں، اس کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، اس کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر مجھ کو ماننا ہے تو میرے ان سارے محبوبوں کو ماننا پڑے گا، سارے محبوبوں کو ماننا پڑے گا، کسی کا استثناء نہیں ہے، کوئی صحابی مستثنیٰ ہو ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ وہ صحابی کہیں دور سے آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا اور اسی وقت مر گیا۔ دوستو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، 70 سال 80 سال، کتنے روزے رکھے، کتنے صدقات کیے، کتنے خیرات کیے، لیکن سب ایک طرف ہے، اور اس صحابی کا ایک سیکنڈ کا ایمان جو ہے ایک طرف ہے، سب پر بھاری ہے، سب پر بھاری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے طبقے کو جنتی کہا ہے، سب کے، کسی کو چھوڑا نہیں۔ دوستو اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ ایک عجیب بات ہے، اس دور کے ہر آدمی، حضور کو ایمان کے ساتھ دیکھنے والا ہر آدمی، حضور کو ایمان کے ساتھ دیکھنے والا، ایمان کی شرط ہے، ایمان کے ساتھ دیکھنے والا ہر آدمی جنت میں جائے گا۔ آج کتنے اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، قطب و اقطاب ہیں، لیکن کسی کے بارے میں کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنت میں جائیں گے، اور صحابہ کے بارے میں ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے۔ اب بتاؤ، جس کو اپنے جنت میں جانے کا بھروسہ بھی نہیں ہے اور جس کے بارے میں جنت میں جانے کا یقین ہے اللہ کے وعدے کے مطابق، بتاؤ اس ٹوٹ پوجیے کو حق ہے کہ اس صحابہ پر تنقید کرے؟ اس ٹوٹ پوجیے کو حق ہے، اس کم مایا فرا مایا کو حق ہے کہ جس کے بارے میں صحیح نہیں پتہ نہیں جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، اور ان صحابہ پر زبان دراز کر رہا ہے جن کا جنت میں جانا یقینی ہے، جن کا جنت میں جانا یقینی ہے۔ اسی اہمیت کی بنا پر 1,24,000 جو نبی آئے، اور ان نبیوں پر 104 جو آسمانی کتابیں اتری ہیں، ہر کتاب میں صحابہ کا تذکرہ ہے۔ لو صاحب، وہ آئے نہیں ہیں ابھی، لیکن ان کا تذکرہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، صدیوں سے چلا رہا ہے۔ جس طرح سے عیسیٰ اور موسیٰ اور داؤد اور سلیمان اور زکریا و یحییٰ علیہ السلام کی نگاہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو ترستی تھیں، اسی طرح سے ان حضرات کی نگاہیں صحابہ کرام کے دیدار کو بھی ترستی تھیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان کی کتابوں میں صحابہ کا تذکرہ کیا۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال میں نے توریت میں بیان کی ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں جو مثال میں بیان کی وہ الگ، تو توریت میں بھی مثال، انجیل میں بھی مثال، توریت میں بھی تذکرہ، انجیل میں بھی تذکرہ۔ اور دوستو سب سے بڑی بات ہے کہ آخری کتاب جو قیامت تک رہے گی، قیامت آ کر ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن وہ کتاب ختم ہونے والی نہیں ہے، قرآن کریم۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کا بے پناہ تذکرہ کیا، بے پناہ تذکرہ، جگہ جگہ تذکرہ کیا، آپ شمار نہیں کر سکتے۔ مفسر قرآن ہیں آپ، ماہر قرآن ہیں آپ، جو ہے بڑی بڑی کتابیں لے کر بیٹھیے، شاید آپ کی عمر کے 20-25 سال گزر جائیں تب سارے صحابہ کی تعریفوں کا آپ احاطہ کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف کی ہے۔ بتائیے ہم جو نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ چنانچہ مولانا روم نے قصہ لکھا ہے، کوئی بزرگ تھے اللہ والے، بہت روز تہجد پڑھتے تھے، روتے تھے اور گر گراتے تھے اور اللہ کے حضور تڑپتے تھے۔ ایک دن ندا آئی، تیرا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہے، تیری ایک نماز بھی قبول نہیں ہے۔ تو کہنے لگے قبول ہو یا نہ ہو پڑھتا ہی رہوں گا۔ اس در کو چھوڑ کر آدمی وہاں جا سکتا ہے جہاں اس کے مد مقابل کوئی اور در ہو، لیکن بہر الہ آپ کے در کے علاوہ تو کوئی در ہے نہیں۔ اگر
قبول کریں یا نہ قبول کریں، یہ آپ ہی کے در پر پڑا رہے گا اور آپ کے در سے جائے گا نہیں۔ دوستو بڑے بڑے اولیاء اللہ کے خطرہ ہے کہ پتہ نہیں ان کے سجدے قبول ہیں کہ نہیں، ان کے نمازیں قبول ہیں کہ نہیں۔ اور صحابہ کی نماز سارے صحابہ، اللہ تعالیٰ کوئی استثناء نہیں کرتا۔ وہ دین ناآشنا ہے، دین بیزار ہے وہ شخص جو صحابہ میں فرق کرتا ہے۔ جب اللہ نے فرق نہیں کیا اور اللہ کے رسول نے فرق نہیں کیا تو کیسے آپ صحابہ کے بارے میں فرق کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو ان کے رکوع اور سجدوں کو، دیکھو کہ رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ معیار حق ہے کہ نہیں ہے؟ پورے صحابہ تو چھوڑو، ان کا رکوع معیار حق ہے، ان کا رکوع معیار حق ہے، ان کا سجدہ معیار حق ہے۔ اگر ان کا رکوع معیار حق نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کا رکوع نہ دکھاتے۔ دیکھو دیکھو ان کا رکوع، دیکھو ان کا سجدہ، دیکھو پتہ چلا رکوع بھی معیاری ہے اور سجدہ بھی معیاری ہے۔ اور ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، پتہ نہیں اللہ راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کہیں کوئی ریا تو نہیں ہو رہی، کوتاہی تو نہیں ہو رہی، کوئی بھول تو نہیں ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں صاف صاف تمغہ دے رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل چاہ رہے ہیں اور اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، کہنے والے نے کہا کتنی اچھی بات کہی ہے، خدا خود جن کا شہدا ہو، خدا خود جن کا شہدا ہو انہیں کہیے تو کیا کہیے، خدا خود جن کا شہدا ہو انہیں کہیے تو کیا کہیے، خدا تو کہہ نہیں سکتے ہو، محبوب خدا کہیے۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ آپ کا کوئی محبوب ہوتا ہے، اس کا چلنا دیکھتے ہیں، اٹھنا دیکھتے ہیں، سونا دیکھتے ہیں، بیٹھنا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صحابہ محبوب ہیں، ان کا چلنا اللہ دیکھ رہا ہے، ان کا اٹھنا دیکھ رہا ہے، ان کا بیٹھنا دیکھ رہا ہے، ان کا رکوع دیکھ رہا ہے، ان کا سجدہ دیکھ رہا ہے، ان کا جہاد دیکھ رہا ہے، ان کی عبادتیں دیکھ رہا ہے۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور محبوب کی ادا جس طرح سے بیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کی اداؤں کو بیان فرما رہے ہیں۔ دوستو صحابہ قرآن میں ہے اور قرآن ہمارے دل میں ہے نا، دل میں تو صحابہ ہمارے دل میں ہے، صحابہ قرآن میں ہے اور قرآن ہمارے دل میں ہے تو صحابہ ہمارے دل میں ہے۔ صحابہ قرآن میں ہے اور قرآن ہماری زبانوں پر ہے تو صحابہ ہمارے زبانوں پر ہے۔ صحابہ قرآن میں ہے اور قرآن ہماری نمازوں میں ہے تو صحابہ ہماری نمازوں میں ہے، ہماری خانقاہوں میں ہے، ہمارے مسجدوں میں ہے، ہمارے مدرسوں میں ہے۔ ہمارا کوئی مدرسہ، کوئی مسجد جہاں قرآن رکھا ہوا ہے دوستو وہاں صحابہ موجود ہے۔ جہاں قرآن رکھا ہوا ہے صحابہ، تم صحابہ کو قرآن سے کاٹو گے کیسے، الگ کیسے کرو گے؟ اگر صحابہ کو کاٹو گے تو تم جو ہے شاید ایک پارہ دو پارہ تمہارے لیے بچے گا، ایک پارہ دو پارہ بچے گا، سب جو ہے تم جو ہے 28 پاروں سے محروم ہو جاؤ گے اگر تم نے صحابہ کو کاٹا۔ صحابہ جو ہے قرآن میں چمک رہے ہیں، قرآن میں نور افزا ہے، نور جلوہ افکن ہے صحابہ کرام۔ دوستو میں آپ سے بتا دوں کہ اسی لیے سارے مسلمانوں کے لیے جو حضور پر ایمان لاتا ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، اس کو سارے صحابہ سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اگر صحابہ کی محبت نہیں کرتا تو حضور نے صاف صاف کہہ دیا، میں نے جو حدیث پڑھی تھی، اللہ اللہ فی اصحابی، آئے میرے صحابہ پر زبان کھولتے ہو، میرے صحابہ پر تبرئے کرتے ہو، میرے صحابہ پر تنقید کرتے ہو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا کہ حضور کی محبت اور صحابہ کی محبت لازم ہو نہیں سکتا کہ حضور کی محبت ہو اور صحابہ کی محبت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو یاد رکھو، جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے اس دل میں حضور کی بھی محبت نہیں ہے۔ اور فرمایا رسول پاک نے فمن ابغضہم، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، فببغضی ابغضہم، پہلے اس کے دل میں میری نفرت ہے، میری نفرت ہے، مجھ سے بیدار ہے، مجھ سے وہ دور ہے، مجھ پر تنقید کرنا چاہتا ہے لیکن مجھ پر تو کر نہیں سکتا، تو میرے صحابہ پر کر رہا ہے۔ دوستو صحابہ پہ تنقید، حضور پر تنقید ہے۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، اگر کسی پیر کے مریدوں پہ تنقید کی جائے تو پیر پہ تنقید ہوتی ہے، کسی استاد کے شاگردوں پر تنقید کی جائے تو بولیے استاد کی تنقید ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے پیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام کے استاد تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام کے مربی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر کوئی صحابہ پر تنقید کرتا ہے تو حضور کی تربیت پر تنقید کر رہا ہے، اگر کوئی صحابہ پر تنقید کر رہا ہے حضور کی شان معلمیت پر تنقید کر رہا ہے، اگر کوئی صحابہ پر تنقید کر رہا ہے تو حضور کی شان مرشدیت پر تنقید کر رہا ہے۔ دوستو معمولی بات نہیں ہے، یہ حضور نے اپنی صحبت میں کچے لوگ پیدا کیے جو حضور کے بعد بدل گئے، جو حضور کے بعد دین کو نقصان پہنچانے لگے۔ یہ لوگ امت کے بہت بڑے مجرم ہیں جو صحابہ کرام پر زبانیں دراز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جو ہے ان شرری لوگوں سے، ان کے شر سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کوئی صحابہ پر تنقید کرتا ہے تو دو چار لوگ اچھلنے لگتے ہیں، لو ایک اور نکلا، ہم کہتے ہیں نہیں ایک اور گیا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لو ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بہت لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے فلاں مولانا صاحب نے جو تنقید کی تھی وہ آج فلاں مولانا صاحب نے بھی کر دیا، ہمارا پلہ مضبوط ہو گیا، ہم کہتے ہیں جہنم کا جھنڈ بڑھ گیا، گروہ بڑھ گیا۔ جو ہے معمولی بات نہیں صحابہ پر تنقید کرنا، حضور نے اتنے اہتمام سے صحابہ کا تذکرہ، اور سنیے کسی صحابی کا فرق نہیں کیا حضور نے، اللہ اللہ فی صحابی۔ چنانچہ علماء کہتے ہیں
سارے صحابہ سے من حیث الصحابہ محبت رکھنا برابر برابر رکھنا پڑے گا. نہ حضرت ابو بکر میں فرق کرنا پڑے گا, نہ حضرت عمر میں فرق کرنا پڑے گا, نہ حضرت عثمان میں فرق کرنا پڑے گا, نہ حضرت معاویہ میں فرق کرنا پڑے گا, نہ حضرت عمرو بن صرف. کیوں؟ شان صحابیت میں سب کے سب برابر ہیں. رتبے پھر آپس میں فضیلت میں کمی بیشی ہے, لیکن حضور نے فضیلت کی بنا پر محبت کی دعوت نہیں دی ہے, شان صحابیت کی بنیاد پر محبت کی دعوت دی ہے. اور شان صحابیت میں سب کے سب برابر ہیں, سارے کے سارے صحابی برابر, کوئی فرق نہیں, ذرہ برابر فرق نہیں ہے. تم جو ہے فلاں صحابی فلاں پر تنقید کرتے ہو. کہاں کجا عیسیٰ کجا دجال ناپاک. عیسیٰ علیہ السلام پر دجال تنقید کرے تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ عیسیٰ علیہ السلام پر دجال تنقید کرے تو ہنسی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہ صحابہ ہمارے لیے مسیحا ہیں, عیسیٰ ہیں, اور جو ان پر تنقید کرتے ہیں وہ دجال سے کم نہیں ہے, وہ دجال سے کم نہیں. بالکل میں صحیح کہتا ہوں, دجال سے کم نہیں. حضور جتنا دجال سے ناراض ہوں گے اتنا ہی صحابہ کرام پر تنقید کرنے والوں سے ناراض ہوں گے. حضور نے صاف صاف اللہ اللہ فی اصحابی یہ نہیں کہا فی کبار اصحابی, فی جو قدیم ہے, فی قدام اصحابی, قدیم اصحابی, بلکہ حضور نے فی اصحابی کہا. چاہے پہلا ہو, چاہے 23 سال پہلے مسلمان لایا, چاہے سب سے پہلے مسلمان لایا, چاہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا, چاہے فتح مکہ کے بعد میں مسلمان ہوا, جب بھی مسلمان ہوا دوستو وہ صحابی ہو گیا. اب اس کا رتبہ بہت بڑا ہے. آج کل لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے, صدیق اکبر پر نہیں کہہ پاتے تو حضرت معاویہ پر تنقید کرتے ہیں. حضرت معاویہ معمولی انسان نہیں ہے, حضرت معاویہ معمولی انسان نہیں ہے. آپ کو ایک واقعہ سناؤں. حضور جب ایمان لیا حضرت معاویہ, فتح مکہ کے بعد ایمان لائے, اس دن سے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا. ساتھ میں اس دن کے بعد جو غزوہ ہوا, جو جہاد ہوا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شریک رہے. کوئی جہاد کوئی غزوہ حضرت معاویہ نے چھوڑا نہیں. اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو حضور بہت خوش ہوئے. دوستو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب حضور خوش ہو گئے حضرت معاویہ پر, تو اگر کوئی آدمی ناراض ہو جاتا ہے حضرت معاویہ سے, حضور خوش ہیں اور فلانا ناراض ہے, تو دوستو فلانے کے ناراض ہونے سے معاویہ کی شان گھٹ جائے گی؟ نہیں گھٹے گی. حضور ان کے ایمان لانے سے خوش ہیں. ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا اور جو ہے شرم بہت زیادہ ہی حیا ہے. دوشیدہ غیر شادی شدہ عورت جتنی پردے کے اندر حیا کرتی اس سے زیادہ حیا تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور بیٹھے ہیں, بغل میں حضرت معاویہ بیٹھے ہیں. تم تو دور دور تک نظر نہیں آتے ہو, اور جب ہم حضور کا پہلو دیکھتے ہیں تو معاویہ نظر آتے ہیں, حضرت معاویہ نظر آتے ہیں. حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضور ایک پہلوان آیا, معاف کیجیے گا یہ پہلوان لوگ اکھاڑے اکھاڑے پہ زندگی گزرتی ہے, ذرا ادب کم ہوتا ہے ان کے اندر, تربیت ان کی کم ہوتی ہے, طاقت تو بہت ہوتی ہے لیکن ادب نہیں ہوتا ان کے اندر. وہ پہلوان آ کر حضور کے سامنے کھڑا ہو کر ایسے کہتا ہے, اللہ کے رسول آپ مجھ سے کشتی لڑ لیجیے. حضور سے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ مجھ سے کشتی لڑ لیجیے. اب اس بے تکے آدمی کا حضور کیا جواب دیتے؟ حضور گردن جھکائے ہوئے شرافت کے ساتھ بیٹھے ہیں. دوبارہ کہتا ہے مجھ سے کشتی لڑ لیجیے. اب حضور کیا کہیں, بیٹھے ہوئے ہیں اور گردن جھکائے ہوئے, کوئی جواب نہیں دے رہے. تیسری دفعہ جب اس نے کہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اللہ کے دشمن آپ پہلے مجھ سے لڑ, اللہ کے دشمن آپ پہلے مجھ سے لڑ. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ کہا اے اللہ اس معاویہ کو کبھی مغلوب نہ کرنا. دعا دے دیا اس معاویہ کو کبھی مغلوب نہ کرنا. دوستو بہت ساری جنگیں ہوئی, لیکن جو ہے حضرت علی سے بھی لڑائی ہوئی, بہت ساری جنگیں ہوئی, لیکن الحمدللہ حضرت معاویہ کبھی مغلوب نہیں ہوئے. کس کی دعا کا کرشمہ ہے, کس کی دعا کی برکت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. اگر حضرت علی کے لیے دعا ہے رسول پاک کی, تو حضرت معاویہ کے لیے بھی دعا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے, جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں, ان سے کسی نے کہا حضرت علی حضرت معاویہ دونوں حق پر تو لڑ کیسے گئے؟ تو حضرت نے جواب دیا حضرت موسیٰ و ہارون کیسے لڑ گئے؟ حضرت موسیٰ و ہارون کیسے لڑ گئے؟ بتاؤ, جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آئے ہیں اور قوم کے لوگ بچڑے کی عبادت کرنے میں لگ گئے, تو حضرت ہارون کا داڑھی پکڑا اور سر کا بال پکڑ کر کھینچ رہے ہیں کہ نہیں کھینچ رہے ہیں, لڑائی تو ہے. تو حضرت نے جواب دیا حضرت موسیٰ اور ہارون جس طرح سے لڑ گئے اسی طرح حضرت معاویہ حضرت علی لڑ گئے. بتاؤ ان میں سے کسی کو باطل پر کہو گے تم؟ کسی کو باطل پر کہو؟ حضرت موسیٰ بھی حق پر ہیں, حضرت ہارون بھی حق پر ہیں, وہ بھی نبی ہیں اور یہ بھی نبی ہیں, وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں, یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں. تو دوستو جس طرح سے وہ دونوں حق والے لڑ گئے, اسی طرح سے ہم کو جو ہے بہت لمبی خلافت ملوکیت وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس حضرت نانوتوی کا یہ جواب کافی ہے. یہ جواب کافی ہے. ایک صاحب نے بڑا لمبا تومار مار ڈالا, بڑی لمبی کتاب لکھ دیا, کہنے لگے نہ لکھتا تو لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا کرتا. ہم نے کہا تم مولانا قاسم نانوتوی کا جواب یاد کر لیتے, وہ جواب دے دیتے کہ جس طرح سے موسیٰ و ہارون علیہ السلام پیغمبر ہو کر لڑ پڑے. بدگمانی ہوتی ہے, ہر آدمی ہر وقت جو ہے عالم الغیب نہیں ہوتا, بدگمانی ہوتی ہے, اس بنا پر جنگ ہو جاتی ہے. حضرت معاویہ حضرت علی سے بدگمانی کی بنیاد پر جنگ ہوئی. چنانچہ ایک صاحب آئے حضرت معاویہ سے کہنے لگے کہ آپ حضرت علی کے برابر ہیں, حضرت علی کے رتبے کے ہیں. کہنے لگے بالکل نہیں, میں ان سے بہت چھوٹا ہوں. پھر آپ خلافت ان کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟
تو کہنے لگے وہ قاتلین عثمان کو میرے حوالے کر دیں، میں خلافت ان کے حوالے کر دوں گا۔ وہ قاتلین عثمان کو میرے حوالے کر دیں، میں خلافت، یہ جو حضرت عثمان کو قتل کرنے والے ہیں یہ سب سازش کے تحت حضرت علی کے ساتھ ہو گئے تھے۔ حضرت معاویہ یہی کہتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ آج ایک خلیفہ کو قتل کیا ہے، آئندہ بھی خلفاء کو قتل کرتے رہیں گے، آئندہ بھی خلفاء کو قتل۔ چنانچہ وہی لوگ جب حضرت علی کبھی ان کا نکیر کرتے تھے تو آپس میں مشورہ کرتے تھے، ان کو بھی وہیں پہنچا دو جہاں حضرت عثمان کو پہنچا دیا۔ ان کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ حضرت معاویہ چاہ رہے تھے حضرت علی ان کو سزا دیں اور ان کو قصاص میں قتل کریں، اور کسی وجہ سے اگر نہیں کر رہے تو میرے حوالے کر دیں، میرے حوالے کر دیں۔ وہ قاتلین عثمان کو میرے حوالے کر دیں گے، میں انشاءاللہ خلافت ان کے حوالے کر دوں گا، ایک منٹ کبھی تعامل نہیں کروں گا۔ دوستو یہ نفسانیت کی لڑائی نہیں ہے۔ جب حضرت معاویہ حضرت علی کی جنگ چل رہی تھی، روم کا بادشاہ آیا، حضرت معاویہ کے پاس خط بھیجا کہ آپ کے صاحب سے لڑائی ہے، آپ کے صاحب سے لڑائی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی مدد کروں، آپ کو اگر فوج کی ضرورت ہے، اسلحے کی ضرورت ہے، روپے پیسے کی ضرورت ہے تو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت معاویہ سمجھ گئے کہ یہ رومی کتا جو ہے اسلام مسلمانوں میں دخیل ہونا چاہتا ہے۔ اس نے کہا سن لے رومی، میری اور میرے بھائی علی کی لڑائی میرے گھر کی لڑائی ہے، تم اس میں دخل مت دینا۔ اگر تم نے سرحد اسلام کا رخ کیا، حرمین کا، مکہ اور مدینہ کا، شام اور کوفہ اور بصرہ کا رخ کیا، تو میں اپنے بھائی علی سے صلح کر لوں گا۔ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بھائی علی سے صلح کر لوں گا، اور صلح کر کے حضرت علی کی لشکر کا ہراول دستہ بن کر، پیش جو آگے کا دستہ بن کر تمہارے قسطنطنیہ کو جلا کر خاک میں ملا دوں گا۔ تم ہمارے اختلافات میں تمہیں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو اسلام کی محبت ہے، اسلام کی محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے دعا دیا ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی صحابی کے لیے حضور نے ایک حدیث کے اندر مادہ ہدایت کو اتنا جمع نہیں کیا جتنا حضرت معاویہ کو جمع کیا۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم اجعلہ ہادیا، اس معاویہ کو ہادی بنائیے۔ بتاؤ حضور کی دعا قبول ہے کہ نہیں؟ ارے قبول ہے کہ نہیں؟ اور فرمایا مہدی بنائیے، اس سے ہدایت کا سوتا پھوٹے، سرچشمہ پھوٹے، ایسا بنا دیجئے، واہدی بھی، اور اس کے ذریعے ہدایت دیجئے۔ دوستو جس کے ذریعے ہدایت دیں گے اللہ تعالیٰ، بتاؤ وہ امام ہدایت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل، وہ امام ہدایت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک صاحب فیشنی جو بڑا علم کا ترا اور علم کا ناز ہے، وہ کہتے ہیں معاویہ باغیوں کے امام ہیں، حضور فرماتے ہیں ہادیوں کے امام ہیں، اور یہ شخص کہہ رہا کہ باغیوں کے امام ہیں۔ حضور سے ٹکرا رہا ہے، معاویہ سے نہیں ٹکرا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہا۔ حضرت معاویہ کہتا حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ مجھے تو وہ فرقہ یاد آیا کہ اس کے منشا کے خلاف جو بھی حدیث ہو صحیح نہیں ہے۔ حدیث ضعیف کی تعریف علماء نے کی ہے کہ جو ہے جس کا راوی تام الضبط نہ ہو، عادل نہ ہو، اور جو روایت متصل سند نہ ہو، معلل نہ ہو، شاذ نہ ہو۔ لیکن اس طبقے کے نزدیک حدیث ضعیف کی تعریف یہ ہے کہ میرے فرقے کے خلاف نہ ہو، میرے فرقے کے خلاف نہ ہو۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا بتاؤ کندھے سے کندھا ملانے والی حدیث کیسی ہے؟ اسے پتا نہیں تھا کہ بخاری میں ہے، لیکن اسے اتنا پتا تھا، اس نے کہا صحیح ہے۔ تو اس نے کہا جتنا پیر پھیلاتے ہو ذرا کندھے سے کندھا ملا کے دکھا دو، تو کہنے لگا تب ضعیف ہے، تب ضعیف ہے، نہیں تمہارے عمل کے خلاف ہو، حالانکہ بخاری میں، اس جاہل کو پتا نہیں وہ بخاری میں ہے۔ اور یہاں علماء بیٹھے ہیں، یہاں تخصص الحدیث کی بھی تعلیم ہوئی ہے، جو ہے بڑے بڑے علماء حضرت امام بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد مہینوں غور کرتے تھے، ساری سندیں دیکھتے، ساری طرق دیکھتے تھے، بہت مغزماری کرتے تھے، مہینوں رات دن ایک کرتے تھے، تب جا کر فیصلہ کرتے تھے کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا تھا تو اپنے بڑے سے پوچھے ترمذی کتنے بڑے محدث ہیں؟ ترمذی کھولیے، جگہ جگہ لکھتے سال تو محمدن۔ میں نے امام بخاری سے پوچھا جو ہے اس حدیث کا رتبہ کیسا ہے، اس حدیث کی شان کیسی ہے، اس حدیث کا؟ تو امام بخاری نے کہا صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے۔ بتاؤ مہینے غور کرنے کے بعد امام بخاری سے پوچھ رہے ہیں، لیکن ہمارے سرامیر کے امام ترمذی جو ہے، یہاں کے جو امام ترمذی ہے، نہ آو دیکھے، نہ تاو دیکھے، نہ عربی جانے نہ اردو جانے، اور کہتے ہیں ضعیف ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جو حضرت معاویہ کی تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کی شان میں جتنی حدیث ہے سب ضعیف ہے، کہتے ہیں حضرت معاویہ کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں سب ضعیف ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں جا کر بیت العلوم میں آ کے داخلہ لے لو اور پڑھ لو کہ ضعیف حدیث بھی فضائل میں چلتی ہے، ضعیف حدیث بھی فضائل میں چلتی ہے، اور جب ضعیف بہت ساری ہو جائیں تو حسن لغیری بن جاتی ہے، حسن لغیری بن جاتی ہیں۔ تم تو اصطلاحات جو تنقید کرتے ہیں نا، وہ اصطلاحات نہیں جانتے، ان سے کہوں گا کہ نوٹ کر لو، ٹیپ کر لو، پھر کسی سے جا کے پوچھ لینا، وہ حسن لغیری ہو جاتی ہے۔ اور تم جھوٹ بولتے ہو، غلط کہتے ہو، حضرت معاویہ کے فضائل جو ہے صحیح حدیثوں میں نہیں ہے۔ ارے بھائی جب قرآن میں حضرت معاویہ کے فضائل ہے، قرآن کی ساری آیتوں کے اندر جہاں جہاں صحابہ کے فضائل ہیں وہاں حضرت معاویہ کے فضائل ہیں، اور جو ہے جب قرآن میں ہے تو پھر تم کو ضعیف حدیثوں کا سہارا لینے کے لیے کہا کس نے ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ضعیف حدیث کہتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول بخاری کی روایت ہے، بخاری میں ہے، بخاری کو تو ضعیف نہیں کہو گے، حضور نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر اوجبوا، میری امت کا پہلا گروہ جو سمندری جہاد کرے گا اپنے لیے جنت واجب کر لے گا،
اب میں آپ سے بتاتا ہوں، حضرت عمر کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے، حضرت عمر نے بنایا تھا۔ یاد رکھو حضرت عمر معمولی لوگوں کو گورنر نہیں بناتے تھے، بہت پرکھتے تھے، بہت تحقیق کرتے تھے، جب جا کر گورنر بناتے تھے۔ اور جب تک حضرت عمر رہے، حضرت معاویہ شام کے گورنر رہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کو گورنری سے معدول نہیں کیا، 100% ان پر اعتماد کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاویہ چاہتے تھے، قبرص کا جزیرہ ہے، وہ شام اور عراق کا وہ راستہ ہے جس سے آدمی اس میں ادھر داخل ہو سکتا ہے، یعنی عجم میں داخل ہو سکتا ہے، ہندوستان وغیرہ میں۔ حضرت معاویہ چاہتے تھے اس جزیرے کو فتح کر لیا جائے تاکہ عجم میں جانا، ہندوستان ایران وغیرہ میں جانا مسلمانوں کے لیے، صحابہ کے لیے آسان ہو جائے۔ لیکن وہ جزیرہ سمندروں کے بیچ میں تھا، اور عرب کے لوگ سمندری جہاد کے عادی نہیں تھے۔ ان سے جتنی چاہو تلواریں چلوا لو، جتنا چاہو گھوڑے دوڑا لو، لیکن کشتی چلا لو اور کشتی پر جا کر جہاد کرو، بحری جہاد کے وہ عادی نہیں تھے۔ تو حضرت معاویہ نے جہاز تیار کیا، بحری جہاز، سمندری جہاز۔ جب جہاز تیار ہو گیا، حضرت عمر کے پاس خط لکھا، حضرت والا اگر آپ اجازت دیں تو اس قبرص کو فتح کر لوں، سمندری جہاز میں نے لشکر تیار کر رکھا، ہزاروں مرتب تربیت یافتہ لشکر ہے، آپ اجازت دیں تو میں اس جزیرے کو فتح کر لوں۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ ہمارے عرب کے لوگ سمندر کے جہاز کے عادی نے کہیں ڈوبا گئے تو سارا لشکر ختم ہو جائے گا، نفع سے زیادہ نقصان ہوگا، میں اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عمر نے اجازت نہیں دیا۔ جب حضرت عمر شہید ہو گئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو حضرت معاویہ نے پھر اجازت مانگی نئے خلیفہ سے، حضرت عثمان غنی نے اجازت دے دیا۔ حضرت معاویہ ہزاروں کا لشکر لے کر گئے اور قبرص کا قبر بنا دیا، قبرص کو فتح کر لیا۔ آج جو اسلام آیا ہے ہمارے ملکوں میں جو اسلام آیا ہے دوستو، اس میں حضرت معاویہ جس برتن میں کھا رہے ہو اسی برتن میں سوراخ کر رہے ہو۔ آج جو عجم میں اسلام آیا ہے، ہندوستان میں اسلام آیا ہے، اس میں حضرت معاویہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ دوستو لوگ یہ تنقید یہ کرتے ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین، جنگ کیسے ہوئی، جنگ کیسے ہوئی؟ میں بتاؤں، آج تک تم نے دنیا میں ایسی جنگ نہیں دیکھی ہوگی، ادھر بھی مر جائے تو شہید ہے، ادھر مر جائے تو بھی شہید ہے، اس لشکر میں بھی مر جائے تو جنتی ہے اور اس لشکر میں مر جائے تو جنتی ہے، ادھر کا بھی شہید ادھر کا بھی شہید ہے۔ کچھ صحابہ ادھر ہیں، اور یاد رکھو مجدد الفسانی نے لکھا، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا، آدھے صحابہ حضرت علی کے ساتھ ہیں اور آدھے صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں۔ حضرت معاویہ تنہا نہیں، بڑے بھاری حضرت زبیر جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت سعد، اور اسی طرح سے حضرت طلحہ، بڑے لوگ، حضرت طلحہ اور حضرت عائشہ بڑے لوگ حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں، تنہا نہیں حضرت معاویہ۔ حضرت ابو ہریرہ دونوں لشکر میں سے کسی میں نہیں گئے، ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، کوئی آتا تو کہتے چاہے ادھر سے جا کے لڑ لو، چاہے ادھر سے جا کے لڑ لو، ادھر سے بھی مرو گے شہید ہو جاؤ گے، ادھر سے بھی مرو گے شہید، ادھر بھی بچو گے تو غازی ہو جاؤ گے، ادھر بھی بچو گے تو غازی، یہ بھی حق پر ہے اور یہ بھی حق پر ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے۔ اور خود کیا کرتے تھے؟ کھانے کے وقت حضرت معاویہ کہاں چلے جاتے تھے، اور نماز کے وقت حضرت علی کے یہاں جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں کرتے تھے؟ کھانا در حضرت یہاں اچھا ملتا ہے، یہاں نماز وہاں اچھی ملتی ہے، تو کھانا یہاں کھا لیتے تھے، نماز وہاں۔ دوستو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بڑی پیار و محبت کی لڑائی ہے۔ جب لڑتے لڑتے نماز کا وقت ہو گیا، ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، بس لڑائی کے وقت لڑائی ہے، اس کے بعد لڑائی نہیں ہے، ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، صلح مصالحت ہو رہی ہے، پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک ساتھ نشست ہو رہی ہے، ایک ساتھ مجلس ہو رہی ہے، اور لڑائی بھی گمانی کی بنا پر ہوئی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو لوگ فیشن میں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان پر، آج کل ایک شخص ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ شخص معاویہ کہتا ہے، آج تک شیعوں کو بھی سنا جناب معاویہ کہتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت بڑے علماء یہ کہتے ہیں، خاص طور سے صوفی بہت بڑے گزرے، علی الدقاق، وہ کہتے ہیں ہر انسان کے جسم میں 360 رگیں ہوتی ہیں۔ کتنی ہوتی ہے؟ 360۔ اگر ایک رگ میں بھی صحابہ کی دشمنی ہے، ایک رگ میں، بقیہ میں نہیں ہے، ایک رگ میں اگر صحابہ کی دشمنی ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کہتے ہیں اسی رگ سے اس کی جان نکالو، اسی رگ سے اس کی جان نکالو، تاکہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو سکے۔ اس کا ایمان جس کی 360 رگیں صحابہ کی دشمنی میں، رات اور دن صحابہ کی دشمنی میں چل رہا ہے، دوستو اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس کے ساتھ جو اللہ کو معاملہ کرنا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم اس طرح کے لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس عظیم الشان جلسے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کا مبارک ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمتوں کا تذکرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ حضرت معاویہ سے حضور کو کتنی محبت تھی بتاؤں۔ آخری جو حج کیا حضور نے، آخری حج کیا ہے، اپنے اونٹ پر حضرت معاویہ کو بٹھایا، اپنے اونٹ پر حضرت معاویہ کو بٹھایا ہے۔ یہ سب ہوتے رہے ٹانگ کھینچ لیتے، یہ سب ہوتا رہے تم حضور کے ساتھ بیٹھے، ٹانگ حضور اپنے ساتھ بیٹھا رہے حضرت معاویہ کو۔ آخری حج میں منی سے عرفات آئے ہیں، مزدلفہ آئے ہیں، تو حضور کے اونٹ کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے جو ہے عبداللہ ابن مبارک سے کہا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا درجہ بڑھا ہے یا حضرت معاویہ کا درجہ بڑھا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا، عمر ابن عبدالعزیز اور حضرت معاویہ نے جو حضور کے ساتھ جہاد کیا،
اور جہاد میں جو گھوڑا استعمال کیا اس گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار آ گئی ہے وہ گرد و غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز سے بہتر ہے. کیوں؟ عمر ابن عبدالعزیز لاکھ عادل صحیح، لاکھ بڑے صحیح، لیکن وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جس نے حضور سے مصافحہ کیا ہے؟ وہ سینہ کہاں سے لائیں گے جس نے حضور سے معانقہ کیا ہے؟ دوستو حضرت معاویہ ایک دن حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اونٹ پر، تو حضور نے کہا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے حصے سے لگا ہوا ہے؟ تو حضرت معاویہ نے کہا اللہ کے رسول میرا پیٹ جو ہے آپ کی پیٹھ سے لگا ہوا ہے، میرا پیٹ آپ کی پیٹھ سے لگا ہوا ہے. تو حضور دعا کرتے ہیں اللہم املأہ علما، اے اللہ اس کے پیٹ کو علم سے بھر دے، اے اللہ اس کے پیٹ کو علم سے بھر دے. دوستو آخری بات صلح کی بتاؤں، یہ جو ہے حضرت معاویہ کو باغی کہتے ہیں، شرم نہیں آتی، باغی کہتے ہیں. باغی ہونا ایک گناہ کبیرہ ہے اور صحابہ گناہ کبیرہ کر نہیں سکتے، اور اگر کر بھی لیں گے تو اس پر رہ نہیں سکتے. انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ محفوظ ہیں، اور ہم نہ معصوم ہیں نہ محفوظ ہیں. معصوم کا مطلب گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور محفوظ کا مطلب ہے اگر گناہ کرے گا تو مرنے سے پہلے توبہ ضرور کر لے گا، توبہ کے بغیر مر ہی نہیں سکتا ہے، مر ہی نہیں سکتا، وہ اس کی جان ہی نہیں نکلے گی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو معصوم ہوتا ہے اس سے گناہ کا امکان ہی نہیں ہے، اور جو محفوظ ہوتا ہے اس کا گناہ پر اقدام ہی نہیں ہوتا، وہ گناہ پر اقدام نہیں کرتا، اس کے دل کا تقاضا نہیں ہوتا کہ گناہ کرے. کبھی خارجی تقاضے سے، کبھی بشری اور طبعی تقاضے سے اس سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن دل پر تقویٰ کا پہرا پڑا ہوا ہے، اس کے دل پر تقویٰ کا پہرا پڑا ہوا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تقویٰ کے لیے خالص کر رکھا ہے، تقویٰ کے لیے مختص کر رکھا ہے کہ تقویٰ رہے گا تو اسی دل کے اندر رہے گا، اور جو ہے اس دل کے علاوہ تقویٰ پورے طور پر انبیاء کے علاوہ کہیں اور جلوہ فقر نہیں ہو سکتا. اگر ہوگا سب سے زیادہ تو صحابہ کے دلوں پر تقویٰ ہوگا. بہرحال جو صحابہ کے دل پہ تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، تو جو ہے یہ صحابہ کو برا بھلا کہنا، تنقید کرنا، نشان ملامت بنانا، اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے. ایمان بھائی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے، لیکن ایک صحابہ پر اگر تنقید کر دیا ایمان ختم ہو جائے گا. حضرت علی میں، حضرت معاویہ میں محبت بہت ہے. مولانا تقی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے، بہت عمدہ کتاب لکھی ہے حضرت معاویہ کی شان میں. ہر مسلمان کے گھر میں اس کتاب کو ہونا چاہیے. میں ایک دفعہ گیا ایک جگہ، تو کچھ جماعت اسلامی کے لوگ آئے، میرے بلریا گنج وغیرہ سے بہت تعلق ہے ان سے، تو آئے کہنے لگے، میں نے ان سے کہا میں ایک دفعہ گیا ایک جگہ، تو کچھ جماعت اسلامی کے لوگ آئے، میرے بلریا گنج وغیرہ سے بہت تعلق ہے ان سے، تو آئے کہنے لگے، میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کے اندر شخصیت پرستی بہت ہے. میں نے ان سے کہا آپ لوگوں کے اندر شخصیت پرستی بہت ہے. کہنے لگے ارے ہم تو اسی کی جڑ مٹاتے ہیں، اسی کو تو ہم ختم کرتے ہیں، ہمارے مولانا مودودی کی یہی دعوت ہے شخصیت پرستی ختم کرو. میں نے کہا لیکن جتنی آپ لوگوں کے اندر اتنی کسی کے اندر نہیں شخصیت پرستی. پھر میں نے کہا دیکھو آپ میں سے ہر ایک کے گھر تفہیم القرآن ہوگا، بیان القرآن نہیں ہوگا. شخصیت پرستی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی کی تفسیر پڑھ رہے ہو، اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ آلوسی کی بھی ہے، رحمانی بھی ہے، تفسیر کبیر بھی ہے، بیان القرآن بھی ہے، اور تمہاری بھی کتاب رکھی ہوئی ہے ہمارے پاس. تو ہم تو ماشاءاللہ وسعت رکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر جماعت اسلامی والے کے پاس خلافت و ملوکیت ضرور ہوگی، لیکن اس کے جواب میں جو مولانا تقی صاحب نے کتاب لکھی وہ آپ کے پاس نہیں ہوگی. بتاؤ آپ لوگ شخصیت پرستی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور ہمارے ہاں وہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. پھر میں نے میرے بیگ میں حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق نام کی کتاب تھی، میں نے نکال کر دے دیا ان کو. میں نے ان کو نکال کے دے دیا تاکہ یہ بھی پڑھو، شخصیت پرستی ختم کرو، دونوں طرف کا مطالعہ کرو. تو میں آپ تمام مسلمان بھائیوں سے، سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مولانا تقی صاحب کی مائنات کتاب، اللہ پوری امت کی طرف سے ان کو بہترین بدلا دے، حضرت معاویہ تاریخی حقائق کی روشنی میں اس کو پڑھیے. اس میں خلافت و ملوکیت کا جواب دیتے ہوئے مولانا تقی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ میں اتنی محبت تھی حضرت علی کی کہ جب حضرت علی کا انتقال ہو گیا تو حضرت معاویہ بہت روئے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی حضرت معاویہ کی. اب دیکھیے صحابی ہیں، خلوص کے صحابی مکار نہیں ہو سکتا، صحابی کے آنسو مگرمچھ کے نہیں ہو سکتے، وہ دل سے ان کے دل پر اثر ہوگا تبھی جو رو سکتے ہیں، تمہیں دکھانے کے لیے نہیں رو سکتے. لیکن مولانا مودودی صاحب کے ساتھی تھے غلام ملک صاحب، انہوں نے جواب لکھا کہ جناب معاویہ کے رونے پر یہی شعر یاد آتا ہے. ارے مذاق اڑایا حضرت معاویہ کا، آئے تربت پہ میری، روئے کیا یاد مجھے، خاک اڑانے لگے جب کر چکے برباد مجھے. بتاؤ حضرت علی برباد ہیں؟ حضرت علی کی محبت میں کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ نے ان کو برباد کر دیا. جب برباد کر دیا، قبر میں دفن کر دیا تو رونے آئے ہیں. دوستو یہ صحابہ پہ طنز ہے، یہ صحابہ پہ تعریض ہے، یہ صحابہ کا استہزاء کرنا ہے، ان کے اخلاص پر حملہ کرنا ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس طرح کی چیزوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں ایک جگہ تھا، ایک صاحب خلافت و ملوکیت پڑھ کر کہنے لگے میں رات میں بستر سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. ایسے لوگ تھے یہ لوگ، صحابہ ایسے تھے.
ایسی تصویر کھینچی ہے مولانا نے، ایسی تصویر کھینچی ہے کہ جس طرح سے ہمارا محلے کا عام آدمی بھی جتنا برا نہیں ہوگا اتنا حضرت عثمان کو، اتنا حضرت معاویہ کو، اتنا حضرت عمرو بن عاص کو، اتنا حضرت مغیرہ بن شعبہ کو. دوستو وہی چبایا ہوا لقمہ ایک ساتھ پھر نکل رہا ہے، وہی چبایا ہوا لقمہ ایک ساتھ پھر نکل رہے ہیں. اللہ پہلے والے کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، وہ تو گئے، لیکن جو لوگ آج بھی گرویدہ ہیں ان کو نظر ثانی کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ. اندھے عقیدت مت بنو، شخصیت پرستی مت کرو، جہاں غلطی ہے اس کو مانو. تم ہی خود کہتے ہو کہ رسول خدا کے علاوہ کوئی تنقید سے بالا تر نہیں ہے، تو اپنے مولانا کو بھی دیکھو جس کی حضور صحابہ تعریف کر رہے ہیں، حضور تعریف، قرآن تعریف کر رہا ہے. تمہارے مولانا نے جو اس پر تنقید کر دی تم اس سے توبہ کرو، رجوع کرو، اعلان کرو، جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرو کہ مولانا سے غلطی ہو گئی تھی. صحابہ کے سلسلے میں جو انہوں نے زبان کھول دی غلطی ہو گئی. اور یہ نہیں آج ایک آدمی کوئی اور سرفیرا نکل رہا ہے تو اترا رہے ہو، جو ہم کہہ رہے تھے وہ اسی نے بھی کہا، جو ہم کہہ رہے تھے ہم کہتے ہیں کہ تم دونوں کی روحیں ملتی جلتی ہیں، قارورے ملتے جلتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے اور انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے. حضرت علی کے وصال کے بعد حضرت حسن خلیفہ ہوئے. حضرت حسن خلیفہ ہوئے، 6 مہینے تک خلیفہ رہے. ادھر کوفہ میں، عراق میں حضرت حسن ہیں، مدینے میں، اور ادھر شام میں حضرت معاویہ خلیفہ ہیں. 2 خلیفہ ہیں. اب حضرت معاویہ بھی چاہ رہے ہیں ایک رہے، حضرت حسن بھی چاہ رہے ہیں ایک رہے، لیکن ایک کیسے رہے گا؟ 2 طرف ہیں، دونوں کے پاس لشکر ہے، دونوں کا لشکر چلا لڑائی کے لیے. حضرت معاویہ ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کر شام سے چلے، حضرت حسن ادھر مدینے اور عراق سے چلے. حضرت عمرو بن عاص نے حضرت حسن کا لشکر دیکھ کر، اپنا لشکر دیکھ کر حضرت معاویہ سے کہا کہ اتنا بڑا لشکر دونوں طرف سے آیا، لاکھوں انسان مارے جائیں گے اگر جنگ ہوئی. کیا حضرت معاویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کہنے لگے کتنی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے، میں نہیں چاہتا کہ یہ جنگ ہو، میں ہرگز یہ جنگ نہیں ہونے دوں گا. حضرت معاویہ نے حضرت حسن کے پاس اطلاع بھیجوائی، میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں. حضرت حسن تو وہ شخص ہیں، وہ ہستی ہیں کہ ان کے نانا نے ان کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ کے اندر اس کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے صلح کرائے گا. 2 بڑے گروہ کے اندر حضور نے کسی کو باغی نہیں کہا، 2 بڑے گروہ کے اندر حضرت علی کے گروہ کو بھی بڑا کہا، حضرت حسن کے گروہ کو بھی بڑا کہا، اور حضرت معاویہ کے گروہ کو بھی بڑا کہا، اور دونوں کو مسلمانوں کا گروہ کہا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا یہ نواسا، میرا یہ بیٹا دونوں کے درمیان صلح کرائے گا. حضرت حسن حضرت معاویہ نے سادہ کاغذ لکھ کر بھیج دیا، آپ جو شرط لکھ دیں میں منظور کرتا ہوں، صلح ہو جائے گی. حضرت حسن نے جو ہے چند شرطیں لکھ کر حضرت معاویہ کے پاس بھیج دیا. حضرت معاویہ نے سب کو منظور کر لیا، سب کو منظور کر لیا. دوستو اس میں یہ نہیں تھا صحابہ بے کی حکومت نہیں چاہتے، یہ نہیں تھا کہ حضرت معاویہ کے بعد میں خلیفہ ہوں گا، یہ نہیں تھا. بس صرف یہ تھا کہ جو ہے ہم لوگوں کا بھی لحاظ رکھا جائے، ہم لوگوں کی عزت اور رتبے کا لحاظ رکھا جائے، اور جو ہے جو پہلے بدگمانیاں ہوئی ہیں اس کی بنا پر کوئی کسی پر کوئی زبان نہ کھولے. اسی طرح کی شرطیں تھی جو ایک عام شرط تھی. جب صلح کر لیا حضرت حسن نے تو حضرت حسن کے ساتھ جو لڑائی چاہتے تھے، جو حضرت معاویہ سے جنگ چاہتے تھے، آج بھی کچھ لوگ ہیں وہ اسی میں سے ہوتے، آ کر حضرت حسن سے کہتے ہیں السلام علیکم یا مذل المومنین، سلام علیکم اے مسلمانوں کو رسوا کرنے والے. حضرت حسن کے سامنے کہتے ہیں مسلمانوں کو رسوا کرنے والے. حضرت حسن کو جلال آ گیا، انہوں نے کہا میں مسلمانوں کو رسوا کرنے والا نہیں ہوں، میں نے اپنے نانا کی ہدایت پر عمل کیا، مجھے میرے کانوں میں میرے نانا کی حدیث گونج رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ معاویہ بادشاہ نہ ہو جائیں. حضور نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک حضرت معاویہ بادشاہ نہ ہو جائیں. دوستو حضرت حسن نے کہا میں نے اپنے نانا کی اسی نصیحت پر عمل کیا، اسی وصیت پر عمل کیا ہے. تو حضرت حسن تو قدر کر رہے ہیں، سارے صحابہ قدر کر رہے ہیں، آدھے صحابہ ان کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو یہ جو صحابہ کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عظمت اور روحانیت سے، اس کے نور سے، برکت سے ہم سب کو سرفراز ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.